جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل برطانیہ اور دنیا کے صفحے اول کے اخبار میں فائنینشیل ٹائمز میں عمران خان صاحب کی ممنوعہ اور بیرون ملک فنڈنگ کی کہانی چھپ چکی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر عمران نیازی صاحب کی منی لانڈرنگ اور پاکستان کی سیاست میں کس طریقے سے بیرونی فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے انتشار پیدا کیا، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اسی طرح پچھلے 7 سالوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، الیکشن کمیشن، ہر جگہ یہ ثبوت پیش عمران خان صاحب نے پاکستان دشمن لابیز سے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی، اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے خون پسینے کے پیسے، جیسے کہ ڈیم کے نام پہ ان سے فراڈ کیا گیا۔ آج کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے جو عطیات ڈیم کے لیے دیے تھے وہ کہاں پڑے ہیں، ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ میں ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا ہوں، مجھے لا تعداد پاکستانیوں نے سوال کیا کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی ڈیم فنڈ کے اندر دی تھی، وہ ڈیم کیوں نہیں بنا۔ عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ کیا۔ اسی طرح پاکستان میں انقلاب لانے کے نام پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور انہیں ذاتی اکاؤنٹس میں ڈال کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، اور انہیں بھی کمپیوٹر آپریٹر چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں لا کر پاکستان کے اندر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی استعمال میں رکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے ان اکاؤنٹس کی جب نشاندہی کی کہ وہ اکاؤنٹس کے جو عمران خان نے الیکشن کمیشن سے مخفی رکھے، وہ اکاؤنٹس کے جو خفیہ طور پہ پرائیویٹلی آپریٹ کیے جاتے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ان پیسوں کے ساتھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ پیسے استعمال کرتے تھے۔ جب یہ چوری پکڑی گئی تو عمران خان نے کہا کہ ہمارے مقدمے کی کارروائی کو میڈیا کے سامنے نشر نہ ہونے دیا جائے، ہمارے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کی جائے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص لوگوں سے منی ٹریل مانگتا ہے وہ اپنی منی ٹریل دینے سے کیوں گھبراتا ہے؟ جو شخص اوپن ٹرائلز دوسروں کے لیے مانگتا ہے وہ اپنے اوپن ٹرائل سے کیوں گھبراتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کرکٹ کے اندر بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا، اس کے بعد فنڈنگ کو ٹیمپر کیا اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈ ٹیمپرنگ کی، اور بال ٹیمپرنگ، فنڈ ٹیمپرنگ کے نتیجے میں سیاسی ٹیمپرنگ کی۔ 2018 میں انتخابی نتائج کو ٹیمپر کیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بیرون ذرائع سے آنے والے کروڑوں روپیوں کو خرچ کر کے پاکستان کے اندر سیاست کو ہائی جیک کرنے اور سیاست کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ گھناؤنی سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان ذرائع سے کی گئی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کر کے معیشت کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی عمران خان پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اس کی جماعت پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے مارکیٹس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ الحمدللہ ہم نے سخت فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم عمران خان کے بیجے ہوئے کانٹے چگنے جا رہے ہیں، ہم عمران خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم پاکستان کو سری لنکا کے حالات پہ نہیں چلا سکتے تھے، ہم اس راستے پہ ملک کو نہیں دھکیل سکتے تھے جو پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا۔ ہم نے اپنے سیاسی کیپٹل کو
اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ رکھ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ عمران خان اور اس کے حمایتی جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں، وہ مسلسل پاکستان کو ایک سیاسی بے یقینی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سیاسی بے یقینی سے ملک کی معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی قیمت عام آدمی ادا کر رہا ہے۔ آج پاکستان میں جو مہنگائی کا جن ہے، اس جن کو عمران نیازی نے بوتل سے نکالا ہے۔ آج اس ڈالر اور روپے کی جو عدم توازن ہے، اس کی بنیاد عمران نیازی کی سیاست نے رکھی ہے اور ان پالیسیوں نے رکھی ہے جو وہ ورثے میں چھوڑ گئے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی ذمہ دار کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے اس بات کی تردید کرے کہ کیا وزارت خزانہ نے اپریل، مئی اور جون آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا؟ ہم تو 12 اپریل کو آئے ہیں، لیکن 1 اپریل سے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو جاری کرنے سے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے انکار کیا جا چکا تھا، چونکہ خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ تو یہ ہم نے خالی خزانے کی معیشت کو اٹھا کر دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا ہے اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بات میں بابانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، جو اپنی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے مفاد سے نہیں کھیل سکتی۔ اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے 100 دفعہ ہچکچاتی، لیکن ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے، اور جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی تو اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان ان پالیسیوں کے علاوہ بھی آیا ہوا ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل اور کموڈٹیز کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے۔ آج امریکہ، یورپ، بھارت، ہر ملک کے اندر افراط زر، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورثے میں ملی ہے کہ جس کے اندر یہ کشن نہیں چھوڑا گیا، یہ سپیس نہیں چھوڑی گئی کہ ہم عوام کو سبسڈی دے سکتے، چونکہ خزانہ خالی کر کے پچھلی حکومت چلی گئی تھی۔ لہٰذا جو عالمی مہنگائی ہے وہ ہمیں پوری کی پوری عوام کی طرف منتقل کرنی پڑ رہی ہے، چونکہ حکومت کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ جو عمران خان کر کے گئے تھے، انکار کریں، شوکت ترین اور حفیظ شیخ صاحب اس کا انکار کریں کہ یہ معاہدہ جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یہ ان کے دستخطوں سے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی اداروں کا اعتماد اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پہ بحال کریں۔ اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تماشا بنایا گیا ہے، بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے اس بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے، اس سے اسپیکولیشن اکانومی بھی زور پکڑ رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روپے کی اصل قیمت ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے سے کم ہے۔ یہ جتنا اضافہ ہوا ہے
یہ اسپیکولیٹو ہوا ہے، اور جو ہی پاکستان کا IMF سے باقاعدہ معاہدہ منظور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قیمت دوبارہ بحال ہوگی، اور یہ سب لوگ جو ڈالر خرید کے منافع کمانے کے چکر میں ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو میں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان کو آج سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل پچھلے 20 سالوں سے جھوٹ، انا پرستی اور نااہلی کی سیاست کر رہے ہیں۔ 4 سال حکومت میں رہے ہیں، کسی تقریر میں یہ شخص یہ نہیں بتاتا کہ میں نے 4 سال میں کیا کیا۔ آج میرا چیلنج ہے PTI کو کہ وہ بتائیں کہ 4 سالوں میں کراچی سے پشاور تک کون سا ایک منصوبہ ہے جو حکومت مکمل کر کے گئی ہے۔ ہم نے 2-2 3-3 سالوں میں پاور پروجیکٹس لگا دیے، موٹر ویز بنا دی تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ، 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ آپ نے سوائے 4 سالوں میں خزانہ خالی کرنے کے، پاکستان میں مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹ کا گیٹ کھول دیا گیا۔ آج پاکستان اس لیے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے 10-10 ہزار گاڑیاں امپورٹ کرنے کے پرمٹ بانٹے۔ عمران خان نے مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ گڈز کو ملک کے اندر منگا کے کنزمپشن کے ذریعے گروتھ کو بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے زمانے میں کنزمپشن کے اوپر زور نہیں تھا، پروجیکٹ یا پبلک انویسٹمنٹ کے اوپر زور تھا۔ ہمارے زمانے میں منصوبے لگ رہے تھے جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے تھے۔ عمران خان نے جو کنزمپشن بیسڈ گروتھ جنریٹ کی ہے وہ سوائے اس کے کہ ڈالر کھانے کا، ڈالر کو آگ لگانے کا ایک منصوبہ تھا، ایک مصنوعی ملک کے اندر ببل اکانومی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور جب آپ ایک ببل اکانومی بناتے ہیں تو وہ برسٹ کر جاتی ہے، ایک سوئی کے ساتھ برسٹ کر جاتی ہے۔ اب تو ہمیں بہت بڑا ایک عالمی بحران کا سامنا ہے، تو یہ ببل اکانومی کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی، جس کے آج آ کے PTI کے وزیر بڑے گن گاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کون سی پاکستان کی پیداواری صلاحیت 4 سالوں میں بڑھی ہے؟ 4 سالوں میں سوائے وہ کالا دھن جس کو آپ نے ایمنسٹی دی، وہ امپورٹس جو آپ نے کھولی، اس کے علاوہ آپ نے کنزمپشن میں اضافہ کیا، کنزیومرزم کو فروغ دیا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ اگر مارشل لا کی حکومتیں کنزیومرزم کرتی تھیں تو اس کے پیچھے وہ ڈالرز ہوتے تھے جو ہمیں فورن ایڈ میں آ رہے ہوتے تھے۔ تو پاکستان میں جب مارشل لاؤں کے دور میں فورن ایڈ آئی تو اسے بھی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں نہیں لگایا گیا تھا، تب بھی ایک مصنوعی خوشحالی کنزیومرزم کے ذریعے پیدا کی گئی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہماری پہلی حکومت ہے جس نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنانے کی طرف توجہ دی تھی تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت مضبوط ہو، لیکن اس ساری بنیاد کو تہس نہس کر دیا عمران خان کی نااہلی نے، نالائکی نے اور اس کی منفی سیاست نے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ کیا تماشا بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے لیے کیا پاپڑ بیلے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کیسے راتوں رات حلف اٹھا لیتے ہیں۔ فرق تو صاف ظاہر ہے۔ آخر میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ PTI کی جھوٹ فیکٹری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک خبر کہانی بنا کے نشر کی جا رہی ہے کہ دسمبر 1996 میں بل گیٹس نے کوئی مائکروسافٹ یونیورسٹی کی تجویز پیش کی پاکستان کو، اور میں اس وقت وزیر تھا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور میں نے اس تجویز کو منظور نہیں ہونے دیا تھا۔
ان عقل کے اندھوں نالائقوں کو یہ نہیں پتا کہ دسمبر 1996 میں مسلم لیگ نون اپوزیشن کے اندر تھی. خدا کے لیے جو آپ کی جھوٹ فیکٹری کے ایڈیٹرز ہیں ان کو تھوڑا تاریخ کا سبق دے لیں کہ وہ اپنی تاریخیں ٹھیک ڈال لیا کریں جھوٹی کہانیوں کے اندر. تو دسمبر 1996 میں نواز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اور میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا. تو کس طریقے سے میں اس تجویز کو حکومت کی سطح پہ نامنظور کر سکتا تھا؟ یہ حال ہے ان کی جھوٹ کی فیکٹری کا. اسی طرح وہ جو ان کا نمبر 1 وزیر ہے 4 سال مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا رہا کہ جی اس نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا ملتان سکر موٹر وے پہ. وہ 4 سال تھے نالائقوں، کوئی تفتیش کرتے، کوئی جی آئی ٹی بناتے، سوائے اس کے کہ ٹی وی پہ آ کے چور ڈاکو. اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ عمران خان نے جو جھوٹ بولا ہے، جو کردار کشیاں کی ہیں، یہ ایک دن اللہ کی رسی میں ایسا گرفت میں آئے گا کہ تاریخ میں جس طرح ہٹلر ایک عبرت بن گیا تھا. ایک وقت تھا کہ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر بن گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی سیاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر تھی، اس کی سیاست کی بنیاد نفرت کے اوپر تھی، اس کی سیاست کی بنیاد انا پرستی کے اوپر تھی، وہی ہٹلر اس نے جرمنی کو بھی تباہ کیا اور خود بھی آخر میں نیست و نابود ہو گیا. عمران خان ہٹلر کی پلے بک کے اوپر عمل کر رہا ہے. یہ عوام کو ورگلانے کے لیے مخالفین پر نفرت کا حملہ کر کے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، وطنیت پرست ہونے کا ایک جھانسا دے کر اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، جیسے ہٹلر کا گوبلز تھا اسی طرح یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ سودا جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو انا پرستی پہ مبنی ہو، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا. اور جیسے عمران خان کی بنائی ہوئی ببل معیشت برسٹ ہوئی ہے، اس کی سیاست کا بلبلہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے بری طرح پھٹے گا اور عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک نشان عبرت بنے گا. چونکہ یہ انشاءاللہ تعالی جواب دے گا. اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو. عمران خان، میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں. عدالت میں یا تم ثابت کرو گے کہ میں چور ڈاکو ہوں، یا پھر تمہیں وہ سزا ملے گی کہ آئندہ پاکستان کی سیاست میں کوئی جھوٹا الزام نہ لگا سکے. میں نے 4 سال اس کو مسلسل چیلنج کیا تھا، شہزاد اکبر کو چیلنج کیا تھا کہ 3200 ارب روپے کی میں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے 2013 سے 18 تک. اس میں 32 پیسے کا ذاتی فائدہ ثابت کر دو، میں قومی مجرم ہوں گا. لیکن یہ اجازت ہم تمہیں نہیں دیں گے کہ جس کی دل چاہو تم حجامت کر دو، جس کو چاہو تم بدنام کرنا شروع کر دو. تم ہوتے کون ہو؟ اپنے گریبان کے اندر دیکھو. اس 50 ارب روپے کا جواب دو جو بھارت سے منی لانڈرنگ کی صورت میں، جو لندن سے منی لانڈرنگ کی صورت میں پاکستان کو واپس ملا، جو منی لانڈرنگ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑی اور پاکستانی حکومت کو واپس کی. تم نے ہیرے جواہرات کے سیٹ لے کے اس کو ایک بندے کے طرف جس کو جرمانہ ہوا اسی کو وہ 50 ارب روپیہ واپس کر دیا، اور کابینہ کے سامنے ایک بند لفافے میں منظوری لے لی کہ میں جس کو چاہوں یہ پیسہ دے دوں. وہ پیسہ عمران نیازی تمہارا نہیں تھا، پاکستان کے غریب عوام کا تھا. جس بندے نے پاکستان کا اربوں روپیہ مس اپروپریٹ کیا ہے، کرپشن کی ہے، جس کی ناک کے نیچے پنجاب حکومت سے گرائیاں کی جاتی تھیں، وصولیاں کی جاتی تھیں، رشوتیں لی جاتی تھیں، آج یہ اسی خاتون کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے کہ جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں.
اور وہ بنی گالا تک اس کے ٹریل جاتی ہے. کس منہ سے تم کسی کو چور اور ڈاکو کہہ سکتے ہو؟ چونکہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو. اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور میں حیران ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن عمران خان کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ پھر تو جو بھی چور اور ڈاکو ہوگا وہ دھمکیاں دے گا، وہ طاقت استعمال کرے گا، اور وہ قومی اداروں پہ حملہ آور ہوگا اور فیصلے اپنی مرضی کے لے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے، سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ سب کھیل عمران خان کے دستخطوں سے کھیلا گیا ہے. یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کلین نہیں ہے، یہ مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر منی لانڈرنگ، یہ مسٹر جھوٹ ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے، جس نے ہٹلر کی طرح اپنی انا کو اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا. عمران خان، ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید اس وقت کوئی باقی نہیں بچا تھا. آج مسلم لیگ نون، اس کا ہر کارکن اور اتحادی جماعتیں جو حکومت میں شریک ہیں، اس کی قیادت اور اس کے تمام کارکن تمہارا چپے چپے پر مقابلہ کریں گے اور تمہارے اس جھوٹ کا پول کھولیں گے جو تم سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. ایسا اقبال صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے تحریک انصاف کے خلاف ایک لمبی ساری باتیں کی، ناقص کارکردگی کا ذکر کیا، لیکن اب تو سارے انتخابات وہ جیتتی جا رہی ہے اور آپ بھاگتے جا رہے ہیں، یہ کیا بات؟ دیکھیے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہیں میرے نزدیک، اس میں 20 کی 20 سیٹوں میں مسلم لیگ نون کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی. ہم نے 2018 کے مقابلے میں 5 سیٹیں گین کی ہیں. لیکن اگر ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اور چند ایسے جو مشکل فیصلے جن سے یقیناً مہنگائی پیدا ہوئی اور جو عمران خان کی ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کیے گئے جو اصل میں عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا تھا، اگر یہ فیصلے ہمارے حصے میں نہ آتے تو شاید ان 20 میں سے 15 یا 17 سیٹیں ہم جیت چکے ہوتے، اس کی عمران خان کی اٹھا چکے ہوتے. تو ہمیں ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان فیصلوں کی جو ہم نے ملک کے مفاد میں کیے ہیں، اور اس لیے عمران خان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، چونکہ وہ ان 20 سیٹوں میں سے جو ہم نے 2018 میں ہاری تھیں ان میں سے کم از کم 5 سیٹیں ہم گین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان 5 کی بجائے ہم 15 یا 17 سیٹیں لے سکتے تھے اگر یہ جو پچھلے 2-3 ماہ کے اندر ہم نے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے فیصلے کیے ہیں. اس کے اوپر یقیناً فطری طور پہ کچھ عوام میں ایک نیگیٹو ووٹ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ تھا، اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچایا. اچھا اسد صاحب، 30 سال تک حکمرانی کرنے والی 2 بڑی جماعتیں کیسی معیشت چھوڑ کے گئی تھی کہ ایک شخص نے 3.5 سال میں اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور دوسری بات آپ سیاسی استحکام کی کہہ رہے ہیں، ایک سیاسی لوٹے کو اپوزیشن لیڈر بنا کے اتحادی کون سا ملک میں سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں، اور کیا اس سے آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو معیشت چھوڑی تھی اس کے پاکستانی عوام گواہ ہیں. 5% کے اوپر مہنگائی تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا. عمران خان نے آتے ساتھ ہی چند ایک ایسے فیصلے کیے جس میں روپے کو ڈیویلیو کرنا، پالیسی ریٹ کو دگنا کرنا، ہاٹ منی لے کر آنا، اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے پاکستان کی معیشت پہ، اور پاکستان کی معیشت کے وہ نٹ اور بولٹ کھول گئے. دیکھیے، آپ کسی چیز کے نٹ اور بولٹ کھول دیں نا، وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو دوبارہ قابو میں لا کے نٹ اور بولٹ کسنا ایک بڑا پین سٹیکنگ کام ہوتا ہے. عمران خان 4 سالوں میں
پاکستان کی معیشت کے نٹ اور بولٹ غلط معاشی فیصلوں سے، غلط معاشی پالیسیوں سے کھول گیا ہے۔ اب ہم پوری قوت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان نٹ اور بولٹس کو دوبارہ کسا جائے، معیشت کو دوبارہ ایک نظام میں اور ایک سٹرکچر میں لے کر آیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر یہ معیشت جو ہے، اس کی جو بھی آج آپ فیصلہ کریں گے، اس کے نیچے تک اثرات آنے میں 6 سے 8 ماہ پالیسیوں کے لگتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پہلا سال آسان گزر گیا، چونکہ ہم نے بنیاد ٹھیک رکھی تھی۔ دوسرے سال سے تباہی آنی شروع ہو گئی۔ اچھا احسن اقبال صاحب، ایک بات یہ ہے کہ عدم استحکام کی آپ نے بات کی ہے، اس تمام تر معاملات میں عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی کنسنسس اداروں میں، آپ میں، تمام جماعتوں میں کچھ ہوا ہے؟ کیا فیوچر ہے؟ دینا کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے، پاکستان یہ بننے لگا ہے، یہ کوئی پاکستان کا دشمن دے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر پی ٹی آئی کی قیادت اور وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہنے والا بندہ اپنے ہی ملک کے بارے میں دے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ملک کا نیوکلیئر پروگرام کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ملک کا محب وطن لیڈر ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیسے دے سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نومبر میں آنے والی اہم تعیناتی جو ہے وہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اب اگست میں ہوگی، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بتائیے۔ دوسرا، فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا نون لیگ اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے؟ دیکھیے، عام انتخابات فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب کی خواہش پہ نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کے آئین کے تحت اور جب موجودہ حکومت فیصلہ کرے گی تب ہوں گے۔ اور نئے انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ جو مردم شماری اس وقت جاری ہے اس کو مکمل کیا جائے، چونکہ بعض صوبوں کا اور سیاسی جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا ایسا اقبال صاحب۔ جی، جو بھی ملک کے اندر قومی اداروں کی تعیناتی ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت جب بھی ان کا وقت ہوگا اور اس کو میرٹ کے اوپر کیا جائے گا۔ جو صاحب یہ فرمائیے گا کہ فارغ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ جو قوتیں سنانے نہیں دیا جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈیم فنڈ والے اکٹھے کرنے والے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فارغ فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کی، اس کے خلاف کارروائی کیسے کرنے دیں گے؟ ایک دیکھیے، میں یہی جمہوریت کہاں جی میں پھر یہ میڈیا سے پرزور سفارش کروں گا کہ ہمیں کنجکچرز پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آرمی چیف کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے حکام سے بات چیت معمول کا حصہ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس خطے کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے جو ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے، اور ہماری سیکیورٹی کی لیڈرشپ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر آن گوئنگ بنیاد کے اوپر ڈائلاگ کرتی رہتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ وہ معمول کی کنسلٹیشن ہے کہ جو پاکستان کی جمہوری قیادت اور پاکستان کی سیکیورٹی قیادت امریکہ کے انتظامیہ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے اور ہمیں سنسنی خیزی سے بچنا چاہیے جس سے ہم خود اپنے ملک کا کیس خراب کرتے ہیں۔ احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ہٹلر ہیں اور ہٹلر کا مقابلہ کریں گے، لیکن پنجاب کے محاذ پر تو آج لگتا ہے آپ کی جماعت اور اتحادیوں نے اس ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ تو ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار ہی نہیں دے سکے پنجاب اسمبلی میں، کہاں پہ آپ کا اتحاد؟ نہیں، میری معلومات کے مطابق تو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کا احتجاجاً بائیکاٹ کیا گیا ہے، جو میری ابھی تک معلومات ہیں، لیکن پنجاب کے اندر ایک انجینئرنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ
بہت ہی ادب کے ساتھ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم لوگ تو کسی چھوٹے سے بیان کے اوپر ہتک عزت کے مقدموں کا سامنا کرتے ہیں. ہمارے کئی لیڈر نااہل ہو گئے. 7 مہینے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا. عمران خان اور عثمان بزدار نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کا منہ چڑھایا, اس فیصلے کو جوتی کے نوک پہ رکھا. کبھی سپریم کورٹ نے ہتک عزت کا نوٹس ہی نہیں دیا, بلکہ اگر کنٹیمپٹ فائل ہوئی تو اس کنٹیمپٹ کو بھی پوسٹ پون کر دیا. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. جو ترازو مسلم لیگ نون کے لیے لگایا گیا وہی ترازو پی ٹی آئی کے لیے لگنا چاہیے. لیکن جس رفتار سے پی ٹی آئی کے کیسوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ضمانت مل جاتی ہے, 24 گھنٹے میں ای سی ایل سے باہر آ جاتے ہیں, حلف ہو جاتے ہیں. ہمیں تو 2 سال جیلوں میں پڑے رہ گئے, 2 سالوں بعد, کسی کو 6 مہینے بعد, کسی کو 8 مہینے کے بعد ضمانت ملی. ہمیں تو 2-2.5 سال ای سی ایل پہ رکھا گیا, بلا وجہ رکھا گیا, بلا جواز رکھا گیا, کسی نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا. تو میری عدلیہ سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے. عدلیہ کے اوپر سے عوام کا اعتماد متزلزل نہیں ہونا چاہیے. تو خدا کے لیے جو پیمانہ عمران خان کے لیے ہے وہی سب کے لیے ہونا چاہیے. عمران خان, کراچی میں تو نسلہ ٹاور گر جاتا ہے جہاں متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے. عمران خان وہی کام کرتا ہے تو اس کو 10-12 لاکھ کا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر قانون تو 2 ہوئے نا, کہ بڑے کے لیے اور قانون ہے, بڑے کو آپ 10-12 لاکھ کا جرمانہ کر دیں. یہی جرمانہ نسلہ ٹاور والوں کو بھی آپ دے دیتے کہ آپ بھی ریگولرائز کرا لیں پیسہ دے کے. لیکن وہاں تو وہ لوگ مر گئے بیچارے, روتے رہے, کسی نے نہیں سنی ان کی, چونکہ عام آدمی تھے. لیکن عمران خان صاحب اتنے کوئی اسپیشل سلیمانی ٹوپی والے ہیں کہ یہ کسی قانون کو نظر ہی نہیں آتے. 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نواز شریف کو 10,000 درہم پہ, بیٹے کے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے. اور عمران خان کی کروڑوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے, اسکروٹنی کمیٹی نے کر دی ہے, اور کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور میں یہ بات کا بھی جواب دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی سب کا اکٹھا کریں, آج تک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت الیکشن کمیشن کو منی لانڈرنگ کا یا فورن فنڈنگ میں بے ضابطگی کا نہیں فراہم کر سکی. سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ پیش کریں. اس وقت تک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی, جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف خود انہی کے ایک بانی رکن نے سارے ثبوت لا کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ فرق ہے دونوں کیسز کا کہ پی ٹی آئی کے ثبوت الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے ہیں ان کے اپنے بانی رکن نے. ہمارے خلاف پی ٹی آئی آج تک ایک ثبوت کسی فورن فنڈنگ کے حوالے سے, ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بے قاعدگی کا نہ ہمیں کاپی دے سکی ہے نہ الیکشن کمیشن کو کاپی دے سکی ہے. وہی جھوٹ کہ جی سب کا اکٹھا فیصلہ ہونا چاہیے. بھی کس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آپ کوئی شکایت تو پیش کرو نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ کے خلاف تو پلندے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کی لابی سے پیسہ لیا, بھارت کی لابی سے پیسہ لیا, ممنوعہ ذرائع سے پیسہ لیا, آپ نے فورن فنڈنگ لی, آپ نے اس کو چوری کیا, آپ نے ان اکاؤنٹس کو چھپایا, اور سب دھندا عمران خان کے دستخطوں سے ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی, کافی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کے اتحادی جو ہیں ان کے اوپر وہ ورکنگ کر رہی ہے, تو آپ کے اتحادیوں سے تو کوئی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اب جب کہ عمران خان صاحب کے 4 سال کی کارکردگی سامنے آ چکی ہے اور وہ تمام اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے
اور عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہیں اور وہ ان کی جو ایگو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہے اور ان کی انا پرستی ایسی ہے کہ جس میں وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس رویے کے بعد جو انہوں نے اپنے خود اراکین کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ روا رکھا ہے کوئی دوبارہ ان کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جائے گا. بہت شکریہ جی.